بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نکرہ کو کس طرح مبتدا لایا جا سکتا ہے۔ اس کی 4 سے 5 صورتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ جب نکرہ کی صفت لائی جائے تو اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اسے مبتدا بنانا جائز ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال ہے کہ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، یعنی مومن غلام بہتر ہے مشرک سے۔ اس مثال میں عبد النکرہ ہے، یہ ہر غلام پر بولا جا سکتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ لیکن جب اس عبدن کی جو کہ نکرہ ہے، اس کی صفت مومن سے لائی گئی تو پھر نکرہ میں تخصیص پیدا ہو گئی۔ اب ہر غلام مراد نہیں ہے بلکہ مومن غلام مراد ہے، لہٰذا اب عبد کو مومن کی صفت کے ساتھ نکرہ ہونے کے باوجود بھی مبتدا بنانا جائز ہے، کیونکہ اب یہ نکرہ موصوفہ ہو گیا۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ جب نکرہ ایسے حمزہ استفہام کے بعد آ جائے کہ اس حمزہ استفہام کے ساتھ ام متصلہ بھی ہو تو اس سے بھی نکرہ میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ استفہام جب ام متصلہ کے ساتھ ہو تو پھر یہ دو باتوں میں سے کسی ایک کی تعیین کے لیے، کسی ایک کو معین کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے رجل فی الدار ام امرأۃ، سب سے پہلے تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ رجل سے پہلے جو آ ہے یہ ہے حمزہ استفہام، اور اس کے بعد امرأۃ سے پہلے جو ام ہے یہ ام ہے ام متصلہ یعنی یہ حمزہ استفہام کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، اس لیے اس کو بولا ام متصلہ۔ اب ساتھ کس طرح مل کر آ رہا ہے؟ حالانکہ ام تو دور ہے، بیچ میں رجل فی الدار کا فاصلہ ہے اور شروع میں حمزہ استفہام ہے، تو یہ اس سے متصل تو نہیں ہے، ملا ہوا تو نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہاں ام متصلہ اس معنی میں ہے کہ حمزہ استفہام کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے ایک کلام کے اندر، تو شروع میں حمزہ استفہام ہے اور آخر میں امرأۃ سے پہلے ام متصلہ ہے، تو حمزہ جو ہے حمزہ استفہام ام متصلہ کے ساتھ کلام میں آ رہا ہے۔ تو اب اس مثال میں جو ہے وہ تخصیص پیدا ہو گئی۔ تخصیص اس طرح ہو گئی کہ جو متکلم ہے، جس نے یہ کلام کیا ہے، اس کے علم میں یہ بات ہے کہ رجل یا امرأۃ، یعنی مرد یا عورت، ان دونوں میں سے کوئی تو گھر میں موجود ہے، کون ہے یہ پتہ نہیں چل رہا، وہ بس اس بات کی تعیین چاہتا ہے۔ تو رجل نکرہ ہے، امرأۃ نکرہ ہے، اس کے باوجود ان کے اندر تخصیص ہے۔ کیوں تخصیص ہے؟ اس لیے کہ جس نے یہ کلام کیا یعنی متکلم، اس کے علم میں ان دونوں میں سے کوئی ایک متعین ہے کہ کون گھر میں ہے۔ وہ کون ہے اس کی تعین کے لیے وہ حمزہ استفہام لے کر آیا ہے کہ کیا مرد گھر میں ہے یا عورت گھر میں ہے۔ تو اب جواب دینے والا جس بھی ایک کے بارے میں بولے گا تو وہ بالکل متعین ہو جائے گا کہ ہاں یہ ہی گھر میں ہے۔ یہ بات ہے تھوڑی سی مشکل، لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ یاد کریں گے، بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ تیسری جگہ یہ ہے کہ جب نکرہ نفی کے تحت آ جائے تو پھر نکرہ میں عموم آ جاتا ہے، اور اس عموم کی وجہ سے وہ نکرہ تمام افراد کو شامل ہو جاتا ہے، اور جب کسی چیز کے تمام افراد مراد لے لیے جائیں تو پھر تمام افراد میں تعداد کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ وہ تمام کے تمام افراد مل کر ایک فرد واحد کی طرح ہو جاتے ہیں۔ تو نکرہ نفی کے تحت واقع ہونے کی وجہ سے کلام میں عموم پیدا ہو گیا، اور عموم پیدا ہونے کی وجہ سے وہ ایک فرد واحد کی طرح ہو گیا، یعنی اس کے اندر تخصیص آ گئی، لہٰذا اب اس کو مبتدا بنانا جائز ہے۔ جیسے وما احد خیر منک، اور تم میں سے وما احد خیر منک، اور تجھ سے کوئی بھی بہتر نہیں ہے۔ اس مثال میں احد النکرہ ہے جو کہ ما حرف نفی کے بعد واقع ہے، یعنی ما حرف نفی کے بعد آ رہا ہے، اس وجہ سے اس احد ان کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی کہ تجھ سے کوئی ایک بھی تجھ سے بہتر نہیں ہے، یعنی پوری دنیا ایک طرف اور تم ایک طرف، تو پوری دنیا کے افراد جو ہے وہ فرد واحد کی طرح ہو گئے اور تم ایک طرف ہو گئے، تو پوری دنیا میں سے کوئی بھی تمہارے جیسا نہیں ہے، تم سے بہتر نہیں ہے۔
امید ہے کہ آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی، نہ سمجھ آئی ہو تو بس اس کو اس طرح یاد کر لیجئے گا فی الحال۔ چوتھی جگہ یہ ہے کہ نکرہ کی صفت جب مقدرہ ہو، اس صفت مقدرہ کی وجہ سے نکرہ میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، لہذا اسے مبتدا بنانا جائز ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یعنی نکرہ کی صفت ہو تو صحیح لیکن ذکر نہ کی جائے تو ایسے نکرہ کو بھی مبتدا بنانا جائز ہے، جیسے شر احر ذا نابن، یعنی شر نے کتے کو بھونکنے پر مجبور کر دیا، بھونکوایا۔ اس مثال میں شرن جو ہے یہ نکرہ ہے اور اس سے مراد ہر شر ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن اس شرن کے اوپر جو را کے اوپر جو تنوین ہے نا، یہ تنوین عظمت والی ہے، تعظیم والی ہے، بڑائی والی ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ یہ شر جو ہے یہ کوئی چھوٹا شر نہیں ہے، یہ بہت بڑا شر ہے جس نے کتے کو بھونکوا دیا ہے۔ کس طرح وہ اب کیا ہے وہ صفت؟ وہ یہ ہے کہ شرن عظیم، بڑے شر نے، لا حقیر، نہ کہ چھوٹے شر نے، بڑے شر نے کتے کو بھونکوا دیا نہ کہ چھوٹے شر نے۔ شر عظیم لا حقیر احر ذا نابن۔ اچھا، اس کے بعد پانچویں صورت یہ ہے کہ خبر کو جب مبتدا پر مقدم کر دیا جائے تو اس سے بھی مبتدا جو کہ نکرہ ہوتا ہے اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جس چیز کا حق بعد میں ہو اس کو اگر پہلے لایا جائے تو پھر اس میں حصر اور تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کیا ہے اس کی؟ مثال یہ ہے فی الداری رجل۔ اب دیکھیے رجل جو ہے یہ نکرہ ہے اور فی الداری جو کہ اس رجل کی خبر ہے یہ ظرف ہے، اور اس ظرف کو جب مقدم کر دیا تو اب کلام میں تخصیص پیدا ہو گئی، خاصیت پیدا ہو گئی کہ گھر میں مرد ہی ہے، لہٰذا رجل جو کہ نکرہ ہے اس کے باوجود یہ مبتدا بن گیا، کیونکہ رجل کے لیے تخصیص ہوگی کہ یہی گھر میں ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور چھٹی صورت یہ ہے کہ نکرہ کی متکلم کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے بھی کلام میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ کیسے جی؟ دیکھیے سلام علیکہ، یعنی تجھ پر سلامتی ہو۔ اس مثال میں جو لفظ سلام ہے یہ نکرہ ہے جو عام ہے اور سب سلاموں کو شامل ہے، لیکن یہ جملہ اسمیہ ہے اور جو کہ جملہ فعلیہ سے بن کر آیا ہے۔ جملہ فعلیہ یہ تھا کہ سلمت سلام علیکہ، یعنی میں نے تجھ پر سلام کیا۔ اب اس جملہ فعلیہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سلمت، میں نے سلام کیا، یہاں سلام کی نسبت جو ہے متکلم کی طرف ہو رہی ہے، اور متکلم معلوم ہے، معروف ہے، تو جب اس جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ کی طرف پھیرا گیا یعنی سلام علیکہ کر دیا گیا تو یہاں جو سلام ہے اس کی نسبت بھی اسی متکلم کی طرف ہی ہوگی کہ جو نسبت جملہ فعلیہ میں متکلم کی طرف تھی۔ تو اب یہاں ہر سلام مراد نہیں ہوگا بلکہ وہ سلام مراد ہوگا جو متکلم کی طرف سے ہے، یعنی جو سلام میں نے تجھے کیا ہے وہ مراد ہے، ہر ایک کا سلام مراد نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو تقریر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والنکرۃ، اور نکرہ، اذا وصفت، جب اس کی صفت بیان کی جائے، جاز ان تقع مبتدان، تو جائز ہے اس کا مبتدا واقع ہونا۔ نکرہ کی جب صفت لائی جائے تو اس کا مبتدا بن جانا یہ جائز ہے۔ کیسے جی؟ نحو قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ، اور ضرور مومن غلام مشرک سے بہتر ہے۔ اس مثال میں عبد النکرہ ہے، مومن کی صفت سے یہ نکرہ مخصوصہ ہو گیا، لہٰذا یہاں پر یہ مبتدا بن رہا ہے۔ وَقَذَا، اور اسی طرح اذا تخصصت، جب تخصیص لائی جائے نکرہ کی بوجہ آخر، کسی دوسرے طریقے سے۔ کیسے جی؟ نحو جیسے ارجل فی الدار ام امرأۃ، کیا مرد گھر میں ہے یا عورت؟ اس مثال میں رجل اور امرأۃ یہ دونوں نکرہ ہیں، لیکن چونکہ یہ حمزہ استفہام کے بعد آ رہے ہیں اور حمزہ استفہام بھی ام متصلہ کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ تعیین چاہتا ہے اس بات کی کہ گھر میں کون ہے، یعنی کلام کرنے والے کو یہ تو پتہ ہے کہ گھر میں مرد اور عورت دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے، لیکن کون ہے اس بارے میں پتہ نہیں ہے، تو اب وہ حمزہ استفہام کے ساتھ نکرہ رجل اور امرأۃ کو لے کر آ رہا ہے،
تو متکلم کے علم کی وجہ سے کہ اس کو معلوم ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے گھر میں، تو اس کے علم کی وجہ سے رجلن اور امرأتن کے اندر تخصیص آ گئی، اور یہ تخصیص پختہ جب ہوگی جب جواب دینے والا ان دونوں میں سے کسی ایک کو خاص کر دے گا جواب کے ساتھ کہ کون گھر میں ہے۔ وما احد خیر من کا، اور کوئی ایک بھی بہتر نہیں ہے تم سے۔ اس میں احد النکرہ ہے، کسی پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا تھا، لیکن یہ ما نفی کے بعد آ رہا ہے تو نکرہ تحت النفی آنے کی وجہ سے اس احد ان کے اندر عموم آ گیا، یعنی کوئی بھی نہیں، کوئی ایک نہیں، کوئی بھی نہیں بہتر تم سے۔ تو کوئی بھی نہیں مطلب تمام افراد ایک طرف ہو گئے، تم ایک طرف ہو گئے، تو یہ احد ان تمام افراد کا جو معنی دے رہا ہے تو یہ گویا کہ ایک تخصیص ہے، اس وجہ سے احد یہاں مبتدا بن رہا ہے۔ وشر احر ذناب، اور شر نے کتے کو بھونکوایا، تو یہ شر یہاں پر نکرہ ہے، تو شر تو بہت سارے ہیں، کتے کو کون سے شر نے بھونکوا دیا؟ معلوم ہوا کہ یہاں کوئی یا عام شر مراد نہیں ہے، بلکہ ایسا شر مراد ہے کہ جس نے واقعی کتے کو بھونکنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ شرن جو ہے یہ ایک ایسا نکرہ ہے کہ جس کی صفت یہاں پر محذوف ہے، یعنی شرن عظیم، بڑے شر نے کتے کو بھونکوایا ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ وفی الدار رجل، اور گھر میں مرد ہی ہے۔ یہاں پر دیکھیے فی الدار یہ جار مجرور خبر ہے، رجل یہ نکرہ ہے، مبتدا بن رہا ہے۔ اچھا، یہ نکرہ ہونے کے باوجود مبتدا کیسے بن رہا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ خبر سے پہلے ہوتا ہے، جبکہ یہاں رجل جو ہے وہ فی الدار خبر کے بعد آ رہا ہے۔ تو جس چیز کا حق پہلے ہو وہ بعد میں آ جائے تو اس سے بھی اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، خاص ہو جاتا ہے، یعنی گھر میں مرد ہی ہے۔ وسلام علیکہ، اور تجھ پر سلامتی ہو۔ یہاں پر سلام جو ہے یہ بظاہر تو جملہ اسمیہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ جملہ فعلیہ تھا، جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بن کر آیا، یعنی سلمت سلام علیکہ۔ اور سلمتو کے اندر جو سلام کی نسبت تھی وہ میری طرف تھی، یعنی متکلم کی طرف، یعنی میں نے تجھے سلام کیا۔ تو جملہ فعلیہ میں سلام کی نسبت جس کی طرف تھی، جب جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بن کر آیا تو اس میں بھی سلام کی نسبت اسی کی طرف ہوگی، یعنی متکلم کی طرف۔ تو متکلم کا سلام جو ہے وہ مخصوص ہے، اس کے اندر تخصیص ہے۔ تو یہاں سلام النکرہ ہونے کے باوجود اس کے اندر تخصیص ہے کہ متکلم کا سلام ہے، تو لہٰذا اس کو یہاں پر مبتدا بنانا جائز ہے۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت اور ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔